السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فوائد ہیں؟ اگر انہیں نہیں جانتے ہیں تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ فائدے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوال ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ حرام ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایسا کرنا غلط ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ لیکن آپ کو حدیث کی روشنی میں بتا دوں کہ یہ جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے جماع نہ کرو، اگر کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے سخت گناہ بھی ہوگا۔ جس طرح سے کھانے پینے سے روکا گیا ہے، اسی طرح بیویوں کی خواہشات سے بھی پرہیز کیا گیا ہے۔ لیکن رات کے حصے میں بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، اور اگر آپ کسی مجبوری سے روزہ نہ رکھ سکے تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے جماع کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ آپ روزے سے نہ ہو، اور روزے کی حالت میں بالکل ایسا کرنا منع ہے۔ اب آپ کو بتا دوں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادات کرتے ہیں، نماز، روزہ اور اللہ کی عبادات میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے قلب روشن ہوتا ہے، قلب میں ایک نئی تازگی، ایمان میں ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے مرد اور عورت کے منی، یعنی جس منی سے اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے، تو اس منی میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، اللہ والے اور اللہ کے ولی جن کے اولاد نیک ہوا کرتی ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ عبادات کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کا قلب تو روشن ہوتا ہے اور ان کا ایمان بھی ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے اللہ تبارک و تعالی اس کے منی کو بھی نکھار کر دیتا ہے، جس کے ذریعے اس کے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ اس میں نیک تاثرات پیدا فرماتا ہے، جس کے ذریعے اولاد نیک پیدا ہوا کرتی ہے۔ عبادات کے ذریعے اس مخصوص پانی میں نکھار پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک یقین رہتا ہے۔ نمبر 2، یعنی دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے، یعنی کہ جماع کرنے سے، شیطان کے تاثرات سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ ان دنوں میں شیطان بیوی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات بیوی کے سقم میں، یعنی پیٹ میں داخل کر دیتا ہے، اور اپنی شرارتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچہ کو پریشان کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اس بچے کے لیے پیدائش پر آذان ضرور پڑھنی چاہیے، تاکہ بچے کو راحت مل سکے۔ اور شیطان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آذان پڑھنے سے شیطان کافی حد تک، کافی میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کے لیے دیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو اسی وقت آذان پڑھ دیا کرے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا ہے، وہاں پر بھی آ جاتا ہے، تب بھی ان کو پریشان کرتا ہے، تاکہ ان کی زبان سے کچھ نہ نکلے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے۔ اس کے لیے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھتے ہیں، مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ سن کر کلمہ پڑھ لے، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، قبر کے اندر بھی آ جاتا ہے، جس کو بھگانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے بھی شرارتیں کرتا ہے، تاکہ سوالوں کے جواب ٹھیک سے نہ دے سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آذان کی آواز سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں آذان پڑھی جاتی ہے اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں، یعنی خصوصی ملاقات ہوتی ہے، تو اس کے دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا ہے اور پریشان کرتا ہے، اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے
کہ میاں بیوی جب صحبت کرنے کے وقت یہ دعا پڑھ لے تو شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ دعا کیا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ یا اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور شیطان کی سیاست سے دور رکھ جو مجھے آپ نے عطا کی ہے، یعنی اولاد۔ اور اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان رمضان المبارک کے علاوہ اور باقی مہینوں بھی میاں بیوی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان اشرار چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو زنجیر سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جمع کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور جمع کرنا ثواب ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے، لیکن ایک بار صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو ان کو بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، اگر وہ زنا کر لے تو کیا ان کو عذاب نہیں دیا جاتا ہے؟ اور ویسے بھی وہ بیوی کے حق ادا کر رہے ہیں، اسی لیے اپنے بیوی سے جمع کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتا ہے۔ اور جب رمضان کے مہینے میں جمع کیا جائے تو 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ 3 فائدے ہیں رمضان کے مہینے میں بیوی سے جمع کرنے کے، لیکن یاد رہیں کہ روزے کی حالت میں نہ ہو، ورنہ سخت سے سخت گناہ ہوگا اور جس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور ایک قطعاً منع ہے اور قدرتی طور پر ایک غلط ہے، اسی لیے اس کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں، اور جو 3 باتیں آپ کو بتایا گیا ہے ان کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ کون ایسا ہوگا جن کو نیک اولاد کی خواہش نہیں ہوگی۔ دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔